الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. ٹھیک ہے جی، یہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر. ہماری کتاب کے حساب سے اس کا نمبر ہے 33. صحیح بخاری کتاب الوضو کے اندر ہے، صحیح مسلم کتاب الطہارہ کے اندر ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جنابت کو دھویا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جنابت کو دھویا. اس جنابت سے مراد وہ مخصوص مادہ ہے جو مرد سے خارج ہوتا ہے، جس کو مادہ منویہ کہتے ہیں. میں نے اس مادے کو دھویا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ کپڑا دھویا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے. وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ، اور پانی کے نشانات آپ کے کپڑے میں موجود تھے. ظاہر ہے جب پانی سے دھویا جائے گا اس جنابت کو، اس مادے کو جب دھوئیں گے آپ اور اس کو پہن لیں تو نشان تو موجود رہے گا، گیلا پن تو ہوگا نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گیلے پن کے ساتھ ہی جا کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے. لباس چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں وہ مادہ لگا اس کو دے دیا جائے. حتیٰ کہ یہ جو مادہ ہے نا، مادہ منویہ، اس کے نجس یا عدم نجس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ ناپاک ہے یا نہیں ہے. تو مسلم کے الفاظ یہ ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں لقد كنت افركه، میں اس مادے کو خرچا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اس مادے کو میں خرچا کرتی تھی. فرقن خرچنا فیصلی فیہ، اور آپ اس میں نماز پڑھا کرتے تھے. خرچا کسی چیز کو جاتا ہے جب وہ خشک ہو جائے. جب کوئی چیز خشک ہو جائے تو اس کو ملا جاتا ہے، خرچا جاتا ہے. فرق ہے یفرق. اچھا، اس حدیث میں دو باتیں آ گئی. نمبر 1 دھونا اور نمبر 2 خرچنا. یعنی اگر وہ تازہ ہے، گیلی ہے تو عائشہ صدیقہ دھو دیا کرتی تھی رضی اللہ عنہا، اور اگر وہ خشک ہو چکی ہے تو صرف اس کو رگڑ دیا کرتی تھی، خرچ دیا کرتی تھی، دھوتی نہیں تھی. دھوتی نہیں تھی. نبی اسلام اس میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے. یہ ہے وہ حدیث. اچھا، اس میں جو فقہ حنفی ہے نا، یعنی امام حنیفہ کے نزدیک جو یہ مادہ ہے نا، جس کو مادہ منویہ کہتے ہیں، یہ نجس ہے. یہ کیا ہے؟ نجس. اور دلیل کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا دھو دینا، اس مادے کو دھو دینا. کہتے ہیں اگر نجس نہیں ہے نا، اگر یہ نجس نہیں ہے تو پھر دھویا کیوں؟ دھونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نجس ہے. امام شافعی اور دیگر جمہور اہل علم ان کے نزدیک یہ نجس نہیں ہے. جمہور اہل علم کے نزدیک یہ نجس نہیں ہے.
ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل صحیح بخاری صحیح مسلم کی وہ احادیث ہیں جن میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ مادہ خشک ہو جاتا ہے کپڑے پر تو صرف اس کو خرچ دیا کرتی تھی، دھوتی نہیں تھی، اور اللہ کے رسول اسی میں جا کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ زائل کرنا ضروری ہے، رہنے نہیں دیا جائے گا، زائل کرنا یعنی اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ گیلا ہے اس کو دھو دیا جائے، اور اگر خشک ہو چکا ہے تو اس کو خرچ کر صاف کر دیا جائے۔ صاف کرنا ضروری ہے بالاتفاق، ایسے نہیں ہے کہ پاک یا ناپاک ہونے کی وجہ سے آپ چھوڑ دیں اس کو، نہیں۔ مسائل الحدیث، مسائل لکھیں۔ پہلا مسئلہ، منی کو، اس مخصوص مادے کو یا مادہ منویہ کو جسم اور کپڑے سے ختم کرنا ضروری ہے۔ اس مادہ منویہ کو لکھیں یا مادہ مخصوصہ کو جسم سے اور کپڑے سے ختم کرنا ضروری ہے، چاہے وہ تر ہے یا خشک، تازہ ہے یا خشک۔ ٹھیک ہے؟ نمبر 2، مادہ منویہ یہ مخصوص مادہ کپڑے کو لگ جائے اور وہ تازہ ہو، کپڑے کو لگ جائے اور وہ تازہ ہو، یعنی سوکھا ہوا نہیں ہے، گیلا پن ہے تو اسے دھویا جائے گا۔ اور اگر وہ خشک ہے تو اسے خرچ کر، مل کر، مسل کر صاف کیا جائے گا۔ نوٹ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ مادہ نجس ہے جبکہ دیگر اہل علم کے نزدیک یہ نجس نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اسے زائل کرنا ہے، اسے صاف کرنا ہے، اسے ختم کرنا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے نماز نہیں پڑھ سکتے آپ۔ اگلی حدیث، ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ انه كان هو وابوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن العمل، فسألوه عن الغسل فقال يكفيك الصوم، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخيرا منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما
ثم امنا فی ثوب وفی لفظ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفرض المال على راسی ثلاثا. یہ حدیث میں بڑی اہم ہے، غور طلب ہے، اسے توجہ سے سننا ہے. ابو جعفر یہ کنیت ہے، محمد بن علی یہ ان کا نام ہے. محمد بن علی یہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں. ابو جعفر محمد بن علی یہ حسین بن علی کے بیٹے اور علی بن ابی طالب کے پوتے ہیں. کہتے ہیں انہ کانا ہوا و ابوہ، کہ ابو جعفر اور ان کے والد ابو جعفر اور ان کے والد، کون ان کے والد؟ علی بن حسین. علی بن حسین. تو یہ ابو جعفر جو ہیں ان کا نام ہے محمد بن علی اور یہ بیٹے ہیں علی بن حسین کے، یعنی علی رضی اللہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا لگے ہوئے؟ پوتے. حسین رضی اللہ عنہ کے لگے پوتے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے ہیں یہ. ٹھیک ہے. ابو جعفر محمد ان کا نام ہے، علی بن حسین کے یہ بیٹے ہیں. یہ خود اور ان کے والد علی بن حسین یہ دونوں جابر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. وَعِنْدَهُ قَوْمٌ اور جابر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. فَسَأَلُوهُ عَنِ الْغُسْلِ، انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا غسل کے بارے میں، غسل جنابت کے بارے میں. یعنی غسل جنابت کے لیے کتنا پانی کافی ہے؟ ظاہر ہے آپ نے جانا غسل جنابت بڑا اہم غسل ہوتا ہے جس میں صفائی، وضو اور پھر پانی ڈالنا. کتنا پانی غسل جنابت کے لیے ضروری ہے؟ یہ سوال ہے. اب اس سوال کا جو جواب ہے وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے دیا. کہتے ہیں یکفی کا ساعٌ، تجھے ایک سا کافی ہے. جس نے سوال کیا تھا اس نے کہا کہ ایک سا تجھے کافی ہے، اور ایک سا آج کے دور کے حساب سے تقریباً 2.5 kg بنتا ہے. 2.5 kg 2.5 2 کلو 500 گرام. جمبو بوتل آتی ہے نا پیپسی کی، یہ اسپرائٹ 7 اپ جمبو، وہ 2.25 لیٹر کی ہوتی ہے، اس سے تھوڑا سا زیادہ پانی. کس کے لیے؟ غسل جنابت کے لیے. اتنا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کے لیے یا عام غسل کے لیے استعمال کرتے تھے. اندازہ لگائیں، غسل جنابت کے لیے جو ضروری واجب غسل ہے 2.5 کلو 2.5 kg پانی استعمال کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جو ہے نا 2.5 kg سے استنجا کرتے ہیں یا پھر ہاتھ دھوتے ہیں، نل چلایا ہاتھ دھو رہے ہیں پانی گر رہا ہے. ایک بالٹی چاہیے ہوتی ہے ہمیں سر دھونے کے لیے، ایک بالٹی چاہیے ہوتی ہے ہمیں وضو کرنے کے لیے، اور ایک بالٹی چاہیے ہوتی ہے ہمیں پانی بہانے کے لیے. تو 3-4 بالٹی سے کم یعنی 10 کلو پانی ہوگا تو ہم نہاتے ہیں. شاور چل رہا ہے اور ہم موج مستی میں ہیں. پانی ایک بنیادی چیز ہے. شریعت نے اس پانی کے اندر بھی اسراف سے روکا ہے، زیادتی سے. بقیہ چیزوں میں تو پھر کس قدر زیادہ شریعت نے روکا ہوگا اسراف کرنے سے، زیادتی کرنے سے. پانی کا ضیاع شریعت نے اس کو بھی برداشت نہیں کیا. جس شریعت میں پانی کی قدر کا بیان ہو، جو ایک بنیادی چیز ہے، اس شریعت میں دیگر چیزوں کی قدر کا کیا مقام ہوگا. غسل کے لیے جو پانی ہے نا، ہم اس پانی سے صرف وضو کرتے ہیں. جبکہ آگے آ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے ایک مد سے، یعنی 500 گرام، 1/2 kg. اس سے اللہ کے رسول وضو کیا کرتے تھے.
इतने पानी से मैं सिर्फ हाथ धोता हूं या कुल्ली करता हूं। हमारी कौम में यानी गैर मुस्लिम बाज ममालिक ऐसे हैं जिनके बारे में ये बात मारूफ और मशहूर है, पानी का ज़िया नहीं होते हुए देते। एक एक कतरे की अहमियत है उनके यहाँ। और हमारे यहाँ जब ये बताए काहत साली है, पानी नहीं है, बैन नहीं है, फलां चीज नहीं है, फलां चीज नहीं है, इसके बावजूद भी पानी का इसराफ इस कदर ज्यादा होता है। बारिशें आ रही है, पानी जमा हो रहा है और उसके बाद वो ज़ाया हो जाता है। आधा गिलास पानी पिया, आधा गिरा दिया, आधी बोतल पी और आधी गिरा दी। अच्छा, कुछ लोग अपने आप को समझते हैं कि दुनिया जहां के सबसे समझदार लोग हैं, जानबूझकर आधा गिलास पिएंगे, आधा छोड़ देंगे, पता भी हमारा झूठा कोई नहीं पिएगा, गिरा दिया जाएगा, फिर भी आधा गिलास पानी पी के छोड़ते हैं ये तासुर देने के लिए कि हम जो है ना बड़े समझदार, सुलझे हैं, पढ़े लिखे हैं। जाहिल आदमी है ये, इसने बर्तन को साफ नहीं किया, पढ़ा लिखा नहीं है। करवाने के लिए कि हम जो है ना भूखे प्यासे नहीं है कि हम सारा साफ कर दें बर्तन। शरीयत ये कहती है बर्तन सफेद चमका दो, तो इसका एक जर्रा भी ना छोड़ो, हो सकता है उसमें बरकत हो, जो खाने की असल तासीर है, एक घूंट भी ना छोड़ो। दुनिया कह दो ये गरीब और फकीर है, लेकिन तुम तो खाने की तासीर हासिल करो ना उसे खाली करके। शरीयत ने कहा जिस उंगली से तुम खाते हो उसे भी चाटो, या अपनी बीवी को बोल दो चाट लो, मुंह तो नहीं चाटेगी। तो फिर मजबूरन खुद ही चावल खाए हैं, आपने सालन लगा हुआ चाट लें। हो सकता है वो जर्रा जो आपके हाथ में लगा है ना उंगली में, उसमें बरकत हो, खाने की असल तासीर उस जर्रे में, खा लें उसे। हमारे पढ़े लिखे इस तरह के भी हैं, अगर लुकमा गिर गया ना, साफ सुथरा है, खराब नहीं है, गिरा है बस, फेंक देंगे। हम इतने भूखे थोड़ी हैं कि गिरे हुए लुकमे को उठाएं, बरकत को फेंक रहे हैं आप, बरकत को। तो बड़ी कुछ बातें की जा सकती हैं। बहरहाल जब ये कहा जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कि एक सा काफी है, यानी 2.5 केजी, फकाल रजुलन, आदमी ने कहा, जैसे हम भी कह सकते हैं ना, मा यकफीनी, मुझे काफी नहीं है, मुझे काफी नहीं है, मैं तो 3 बाल्टियों से नहाता हूं, तो मुझे एक बोतल का पानी वो कैसे काफी हो सकता है? 20 किलो का जो बड़ी बोतल है, बड़ा कैन है, उससे नहाता हूं, ये 2.5 किलो वाली बोतल से कैसे मैं नहा सकता हूं? मुझे काफी नहीं है। आज के दौर में हम सबका जवाब यही होगा जो उस आदमी का था। फिर सहाबी का जवाब भी सुने, सहाबी का जवाब, फकाल जाबिर, जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, कान यकफी, ये पानी काफी होता था, मन हुआ अवफर मिनका शारन, जिसके बाल तुझसे ज्यादा थे। ये पानी उसे काफी हो जाता था जिनके बाल तुझसे ज्यादा थे। नबी इस्लाम के बाल दाढ़ी के भी, सर के भी घने थे, और कभी कभी बाल आपके कंधे को छू रहे होते थे। तरह के बाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखे हैं, और मर्द इन 3 जावियों में से कोई एक इख्तियार कर सकता है। कान की ये जो लो है ना, ये लो इसके बराबर। नंबर 2 कान की लो और कंधे के दरमियान। नंबर 3 कंधे को टच कर रहा हूं, इतने बाल लग सकता है। इनमें से कोई एक, इतने इतने या इतने बड़े बड़े के पीछे कंधे से नीचे जा रहे हो, लगा रहा हो, तो ये औरत है। मर्द अगर ऐसा करता है तो ये औरत है। बाल तो बड़े रख लिए शहजादे ने, सुन्नत रसूल को फेंक दिया, मुझे खत्म। तो मर्द की निशानी ये है, दाढ़ी, ये मूछें,
اور بال چھوٹے، لیکن یہ بال بڑے، پھر مونچھے نہیں ہے اور ادھر سے یہ نہیں ہے، پونی کی ہو اور جا رہا ہو، کیا لگیں گی؟ خاتون صاحبہ جا رہی ہیں، اور ایسا بننے کے بعد سمجھتے کہ دنیا کا شہزادہ آ رہا ہے۔ شریعت میں شہزادہ نہیں، یہ عورت سے مشابہ کرنے والا ملعون انسان ہے، جس کی مشابہت عورت سے، اس پر لعنت کی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہیں، کٹنگ میں، لباس میں، بول چال میں، ہے نا، ایک دوسرے کی۔ اللہ نے اسے مرد بنایا وہ مؤنث بننے کی کوشش کرتا ہے، اسے عورت بنایا وہ مرد بننے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، اور لعنت صبح اور شام اپنے اوپر لے رہے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا تھا، خریم الاسد ہی نام ہے ان کا، بال بڑے بڑے تھے، شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا، آپ نے اگر تم دو کام کر لو نا تم میرے محبوب بن جاؤ گے، دو کام، تم بہت ہی خوبصورت لگنے لگ جاؤ گے۔ دو کام ایسے ہیں جو تم نہیں کیے تم معیوب لگتے ہو۔ کون سے کام؟ آپ نے بال چھوٹے کروا لو اور شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لو، بس یہ کہنا تھا۔ بال کٹوائے، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر دی کہ اللہ کے رسول کی جو پسند ہے نا وہ میری پسند ہے، جو چیز آپ کو پسند ہے وہ مجھے پسند ہے، جو آپ کو ناپسند ہے وہ مجھے ناپسند ہے۔ یہ تھی صحابہ کی ادا، محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جو آپ کی چاہت اور پسندی اس کو اختیار کر لینا۔ کیا کہا جابر نے؟ یہ پانی تو کافی ہو جاتا تھا اسے، اوفر من کشارم، جس کے بال زیادہ ہے تجھ سے، اوفر بنا زیادہ، وہ خیرم من کار، جو تجھ سے زیادہ ہے، جو تجھ سے بہتر ہے، جن کے بال تجھ سے زیادہ اور جو خود بھی تجھ سے بہت بہتر ہیں۔ یریدو رسول اللہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ کی مراد کون تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بال بھی تجھ سے زیادہ اور آپ ہیں بھی تجھ سے بہتر۔ آپ جیسا کوئی غسل کر سکتا ہے؟ آپ جیسے کوئی صفائی کر سکتا ہے؟ آپ جیسی کوئی پاکیزگی اختیار کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ جب اللہ کے رسول کو کافی ہو گیا تو تجھے کافی کیوں نہیں ہو سکتا؟ مجھے کافی کیوں نہیں ہو سکتا؟ ثم اننا، پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، فی ثوب، ایک کپڑے میں، ایک کپڑے میں، یہ آواز کا مسئلہ آ رہا ہے؟ چیک کریں۔ اچھا، تو ثم اننا، پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی، فی ثوب، ایک ہی کپڑے میں، صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھائی۔ اب دیکھ لیں، ایک کپڑے میں نماز پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ سر پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ ایک کپڑے میں نماز پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ سر پر کپڑا نہیں تھا۔ ایک چادر تھی جس کو کندھے، یہ کندھے اور اپنے زیر ناف والے حصے کو چھپا رکھا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا مرد کے سر پر کپڑا نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، یہ بات غلط ہے۔ اللہ کے رسول نے خود اور صحابہ کرام نے سر پر کپڑا رکھے بغیر نماز پڑھائی ہے۔ ٹھیک ہے، سر پر کپڑا ہو تو اچھی بات ہے، لیکن دو چیزوں کو ڈھانپنا نماز کے اندر لازمی ہے مرد کے لیے، ایک ہے کندھے اور نمبر 2 شرمگاہ، نصف پنڈلی تک، آدھی پنڈلی تک۔ اگر ان میں سے کوئی چیز نظر آ گئی، شرمگاہ کا حصہ یا یہ، نماز نہیں ہوگی،
नमाज नहीं होगी। सर नंगा है या सर पर कपड़ा ढंबा हुआ है, नमाज के अजर सवाब में ना तो कमी होगी ना कोई ज्यादती, बेहतर है ढांप ले, नहीं है तो कोई हर्ज नहीं है, अजर सवाब में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक रिवायत के अल्फाज में है, कान नबी सल्लल्लाहु युफ्रिगुल माअ अला रअसी सलासन, रसूलुल्लाह सल्लम अपने सर मुबारक पर 3 बार पानी बहाया करते थे, 3 बार। वो आपको बता दिया है 3 बार, ये पानी का बहाना पहली बार के अलावा है। पहली दफा चिल्ली भर के सर के बीच में डालेंगे, उसके बाद अच्छे तरीके से अपने सर के बालों का खिलाल करेंगे, उसके बाद फिर आप दरमियान में डाल दें, फिर राइट फिर लेफ्ट करके 4 दफा पूरा करना है आपने, क्योंकि अहादीस का मजमुआ इस मसले में इस बात की वजाहत करता है। मुसन्निफ रहमतुल्लाह कहते हैं कि अर्रजुल अल्लज़ी क़ाला मा यकफ़ीनी, जिस आदमी ने यह कहा था ना कि मुझे ये पानी काफी नहीं होगा, वो हसन बिन मोहम्मद बिन अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु व अबूहु मोहम्मद बिन अल हनफिया, और उनके वालिद मोहम्मद बिन अल हनफिया। ठीक है, बहरहाल अहकाम लिखे इस हदीस के। पहला मसला है गुस्ले जनाबत वाजिब है चाहे पानी थोड़ा ही हो, गुस्ले जनाबत वाजिब है चाहे पानी थोड़ा ही हो। नंबर 2, गुस्ले जनाबत के लिए 1 साह यानी 2.5 किलो पानी, 2.5 kg पानी काफी हो जाता है। गुस्ले जनाबत के लिए 1 साह पानी यानी 2.5 kg पानी काफी हो जाता है। नंबर 3, पानी की कमी की सूरत में, पानी की कमी की सूरत में कम पानी इस्तेमाल करना सुन्नत है। पानी की कमी की सूरत में कम पानी इस्तेमाल करना सुन्नत है, यानी पानी अगर कम हो तो बहुत ही कम पानी इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 4, सुन्नत की मुखालफत करने वाले शख्स पर, सुन्नत की मुखालफत करने वाले, सुन्नत की मुखालफत करने वाले शख्स के बारे में सख्त रवैया इख्तियार किया जा सकता है। सुन्नत की मुखालफत करने वाले शख्स के बारे में सख्त रवैया, सख्त लहजा इख्तियार किया जा सकता है।
नंबर 6, नंबर 5, गुस्ल या वुदू के लिए, गुस्ल या वुदू के लिए दीन ने पानी की मिकदार मुकर्रर नहीं की। गुस्ल या वुदू के लिए दीन ने पानी की मिकदार मुकर्रर नहीं की। अलबत्ता इसराफ से रोका है, अलबत्ता इसराफ से रोका है, यानी पानी जाया करने से रोका है। यदि इसमें आता ना एक सा, तो कम से कम एक सा, नबी इस्लाम ने इससे ज्यादा भी पानी इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा ज्यादा, इससे थोड़ा सा जायद पानी भी इस्तेमाल किया है, उसका जिक्र अहादीस में आता है। तो उसका माना यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सा, कम से कम एक सा इस्तेमाल करते थे, कभी थोड़ा सा ज्यादा भी कर लिया, इसराफ नहीं करते थे, पानी जाया नहीं करते थे। अब आपका गुस्ल और वुदू का बयान खत्म हो चुका है। मैंने आपके सामने खुलासतन जो बात बताई थी, वो चीजें जो वुजू को तोड़ देती हैं उसको नाक़िद वुजू कहते हैं। तफसील में जाए तो बहुत है, बुनियादी तौर पर 3 या 4 बातें कह सकते हैं आप। नंबर 1, मा खरज मिन सबीलैन, अगले या पिछले रास्ते में से, आगे या पीछे से कुछ भी खारिज हो जाए, वुजू टूट जाता है। कुछ भी खारिज हो जाए वुजू टूट जाता है। एक तो ये। नंबर 2, दूसरी चीज जिससे वुजू टूटता है, शर्मगाह को आगे या पीछे हाथ लग जाए, वुजू टूट जाता है। ऊंट का गोश्त खाने से वुजू टूट जाता है, और सो जाने से, लेट कर सो जाने से वुजू टूट जाता है। गहरी नींद जिसमें इंसान होश खत्म हो जाए उसका, वुजू टूट जाता है। ये बुनियादी तौर पर 4 चीजें हैं। गुस्ल किन चीजों से वाजिब होता है? इह्तिलाम से, मर्द या औरत सोया था और सुबह उठा तो देखा कपड़े खराब हैं, चाहे तन्हाई है, उसे फर्द हो गया मखसूस मादे को देखकर। पानी पाक कौन सा होता है, नापाक कौन सा होता है, वो भी आपके सामने आ गया। कलील पानी, कसीर पानी, कौन सी चीजें नजस करती है, कौन सी चीज नजस नहीं करती, ये सारी तफसील आपके आ गई है। अब इंशाल्लाह अगला जो हिस्सा हमारा आएगा वो है तयम्मुम के बारे में। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। आज यहीं खत्म करते हैं, टाइम हो चुका है, ठीक है। तो इसी पर इत्तिफाक करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। मैंने बता दिया ना, सही बुखारी किताबुल गुस्ल और सही मुस्लिम किताबुल हैज़।